السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پروموشن کو، اپنے پوسٹنگ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. پاکستان کے سول سروسز میں جو ہے گریڈ 22 جو ہے سب سے بڑا گریڈ ہے. ایک ایسا گریڈ ہے کہ جس کے پروموشن کے لیے جو بورڈ منعقد کیا جاتا ہے اس کو ہیڈ کوئی اور نہیں، ملک کا پرائم منسٹر خود کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم ترین بورڈ ہوتا ہے اور کتنے اہم ترین فیصلے اس بورڈ میں کیے جاتے ہیں. اب اتنے اہم ترین جو بورڈ ہے اس کو کس طریقے سے اسی بورڈ سے مستفیض ہونے والے ایک افسر نے مینیج کیا کہ آپ کی بھی عقل دنگ رہ جائے گی، جو کہ میں اب آگے بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ جو بورڈ ہے اس کو اصولاً جو ہے وہ جون میں ہونا تھا، لیکن چونکہ ایک ممبر جس کا نام اس بورڈ میں شامل ہونا ہے، چونکہ وہ جو ہے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے جو پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے بہت ہی قریبی دوست یا قریبی ساتھی بتائے جاتے ہیں، تو اب اعظم خان کے ہوتے ہوئے ان کا کوئی قریبی ساتھی گریڈ 22 سے محروم ہو جائے، وہ بھی چند مہینوں کی گیپ سے، تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اسی وجہ سے جو ہے جو بورڈ جو ہے جون کو ہونا تھا وہ بورڈ اب جون کے بجائے جو ہے وہ اگست میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انعام غنی کی جو ہے گریڈ 21 میں جو ہے مدت ملازمت 2 سال جو ہے وہ اگست میں پوری ہونے جا رہی ہے. اور اس بورڈ کی یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس بورڈ میں جو ہے وہی گریڈ 21 کا افسر جو ہے اپیئر ہو سکے گا یا اس کا نام اس میں کنسیڈر کیا جا سکے گا جو کہ گریڈ 21 میں جو ہے وہ 2 سال ان کی مدت ملازمت ہو چکی ہو. اس طریقے سے جو ہے وہ جون میں، چونکہ ان کی مدت ملازمت 2 سال پوری نہیں ہو رہی تھی، اگر جون میں اس بورڈ کا انعقاد ہوتا تو اس بورڈ میں جو ہے انعام غنی جو ہے شامل ہونے سے محروم ہو جاتے. محض ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری نے جو ہے وہ بورڈ کی تاریخوں میں جو ہے رد و بدل کر دیا. جون کے بجائے جو ہے وہ اب اگست میں جو ہے اس بورڈ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انعام غنی سے جو سینئر تھے 2 گریڈ 21 کے افسران، یعنی کہ ایک خیبر پختونخوا کے جو آئی جی معظم جاں انصاری اور دوسرے بلوچستان کے جو سابقہ آئی جی تھے محسن بٹ، ان کی پروموشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گئی. یعنی انہیں جو گریڈ 22 جون میں اس کو ملنا چاہیے تھا وہ اب جون کے بجائے جو ہے وہ اگست میں، جو اگر یہ بورڈ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد ان کو یعنی کہ اگست میں جو ہے وہ گریڈ 22 میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے انعام غنی جو کہ ان سے جونیئر تھے اب ان کے اس بورڈ میں شمولیت کی وجہ سے جو ہے ان کے برابر آ جائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے بورڈ کو جو ہے مینیج کیا گیا ہے ایک جونیئر ممبر کو فیضیاب کرنے کے لیے. یعنی کہ انعام غنی کو جو ہے گریڈ 22 میں پروموشن دلانے کے لیے بورڈ کا انعقاد جون کے بجائے جو ہے وہ اگست میں کیا جا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ آگے جا کے بڑی باتیں بن جاتی ہیں، اور اس پر خود عمران خان کو جو ہے نوٹس دینا چاہیے کہ آخر ان کے چین آف کمان میں جو ہے یہ اتنی بڑی بے ضابطگی کیوں ہونے جا رہی ہے کہ ان کا پرنسپل سیکریٹری جو ہے محض اپنے دوست کو نوازنے کے لیے جو ہے اس بورڈ کو لیٹ کر رہے ہیں، جو بورڈ کوئی اور نہیں خود جو ہے ملک کے پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں. اب گریڈ 22 کے بعد خیال یہ ہے کہ انعام غنی کو یا تو ڈی جی ایف آئی اے کی پوسٹنگ دے دی جائے گی یا پھر ان کی خواہش پر ہی انہیں جو ہے خیبر پختونخوا کا آئی جی بنا دیا جائے گا. اس سے کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. نہیں چلتے ہیں اب ایک ایسی خبر کی جانب جو کہ خود چونکا دینے والی ہے. گوشت ملازمین کا تذکرہ تو اکثر پولیس میں بھی اور دوسرے محکموں میں بھی سننے کو ملتا رہا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسے
پولیس انسپکٹر فرحاد حسین ولد خالد حسین کی بات کریں گے، جو کہ پولیس میں انسپکٹر تو ہے لیکن بھرتی ہونے سے اب تک ایک روز بھی نہ تو انہوں نے کوئی یونیفارم پہنا ہے، نہ ہی انہوں نے جو ہے کوئی نوکری کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وقت پر ان کا پروموشن بھی ہوتا رہا اور بلا کسی تاخیر یا بلا کسی ناغے کے وہ اپنی تنخواہ بھی وصول کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک تو لڑکانہ کے رہنے والے ہیں اور دوسرا ان کا اپنا سگا بڑا بھائی جو ہے پولیس کا ایک ایس ایس پی ہے، ایسا ایس ایس پی کے جو خود موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے منظور نظر ہیں، ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم ہیں، اتنے گہرے مراسم ہیں کہ مذکورہ ایس ایس پی کی شکایت پر جو ہے چیف منسٹر کی ایک للکار پر جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی اور ڈی آئی جیز کی بھی دوڑیں لگ جاتی ہیں محض اس ایس ایس پی کی شکایت پر۔ تو اندازہ لگائیں کہ اب ان کا بھائی کتنا با اثر ہوگا، یعنی کہ انسپکٹر فرحاد حسین، جس کے بارے میں جو ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ فرحاد حسین جو ہے لڑکانہ میں ان کا بحثوں کا ایک بہت بڑا باڑہ ہے، اس میں بہت زیادہ بحثیں ہیں اور وہ خود گوالے کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس باڑے میں 3-4 پولیس کانسٹیبل بھی جو ہے وہ ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو خود اپنے انسپکٹر کی طرح جو ہے پولیس سے تنخواہ تو لے رہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے نہ تو یونیفارم پہنا اور نہ کوئی پولیس کی انہوں نے جاب کی ہے، لیکن بدستور پولیس کے محکمے سے تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ اب یہ جو انسپکٹر ہیں فرحاد حسین، جہاں بھی ان کے بھائی کی پوسٹنگ ہوتی ہے ایز اے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے، ایز اے ٹاؤن پولیس افسر کے، تو یہ انہی کے ساتھ ایز اے باراتی بن کر جاتے ہیں، ان کی پوسٹنگ انہی اضلاع میں ہوتی ہے جہاں ان کے بھائی کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تاکہ ان کی چھتری تلے یہ بھی وہاں پر محفوظ رہے اور نہ انہیں کوئی روکے اور نہ انہیں کوئی ٹوکے، انہیں تنخواہ برابر ملتی رہے بغیر کسی ملازمت کے۔ جب ان کے بھائی سجاول میں پوسٹ ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ سجاول چلے جاتے ہیں، اور سجاول کے بعد جو ہے جب ان کے بھائی کی پوسٹنگ جو ہے کراچی ہو جاتی ہے تو ان کی پوسٹنگ وہی سجاول میں رہ جاتی ہے اور بھائی ان کا فوری طور پر جو ہے ٹرانسفر کرنا بھول جاتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے سجاول میں جو ہے ایک خاتون ایس ایس پی سہائے عزیز کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، جو کہ اس وقت ویسٹ ڈسٹرکٹ کی ایس ایس پی ہیں۔ ان کے علم میں جب یہ بات ان کے آفس سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے لائی جاتی ہے کہ ایک ایسا بھی انسپکٹر فرحاد حسین ولد خالد حسین کی پوسٹنگ سجاول میں ہے کہ جس نے ایک روز بھی ڈیوٹی نہیں کی لیکن وہ بدستور جو ہے وہ تنخواہ وصول کر رہا ہے، پچھلے سجاول کی پوسٹنگ میں 2 سال سے جو ہے وہ غیر حاضر ہے، کوئی ان کی نوکری نہیں ہے، جس پر جو ہے وہ سہائے عزیز جو ہے وہ ان کی ایک رپورٹ بنا کے جو ہے اپنی ڈی آئی جی حیدرآباد کو بھجواتی ہے کہ انہیں جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ پولیس فورس کے لائق نہیں ہے، انہوں نے کوئی نوکری نہیں کی، انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا، لہذا ان کو پولیس سے خارج کیا جائے، یہ پولیس فورس پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی رپورٹ کا کیا ہوا، وہ کوئی دھواں بن کر جو ہے وہ آسمان میں تیلیل ہو گئی یا کہ راگ بند کر جو ہے وہ زمین پر بکھر گئی، اس کا علم نہ تو مجھے ہے نہ ہی خود سہائے عزیز کو ہے، لیکن خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے پولیس ہی کے ذرائع سے بات میں یہ معلوم چلا کہ خادم حسین رن نے جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے مرکزی کردار ادا کیا ہے، ان کا ٹرانسفر بعد میں جو ہے خود خادم حسین جو ہے اس رپورٹ کو بھی رکوا دیتے ہیں اور ان کا ٹرانسفر جو ہے سجاول سے دوبارہ کراچی کروا کے ان کی پہلے ویسٹ ڈسٹرکٹ میں، اس کے بعد جو ہے کیماڑی ٹاؤن میں ان کی پوسٹنگ کروا دیتے ہیں، اور 2 سال کی جو تنخواہ ایس پی سہائے عزیز نے ان کی رکوائی ہوتی ہے وہ تنخواہ بھی وہ جاری کروا کر انہیں اکٹھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری مہربانی جو ہے وہ خادم حسین رن کی وجہ سے جو ہے ہو جاتی ہے۔ خود سہائے عزیز نے اپنے قریبی رفقا سے یہ کہا کہ انہوں نے تو جو ہے اس ہڈ حرام پولیس انسپکٹر فرحاد حسین ولد خالد حسین کو جو ہے پولیس فورس سے نکالنے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کیا تھا، لیکن بڑی مگرمچھ اور بڑی طاقتیں جو ہے ان کی راہ میں دیوار بن گئی اور ان کی اس رپورٹ پر کوئی بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ ناظرین، اب وہ ایس ایس پی کون ہیں،
اب بوجھو تو جانے، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو میں اشارہ تن اور کنائیوں میں جو میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے مراسم جو ہے وہ خود چیف منسٹر سندھ سے بہت قریبی بتائے جاتے ہیں، تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایس ایس پی کون ہیں کہ جن کے حال ہی میں جو پی ایس او ہیں واجد جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے ریڈار پر آنے کے بعد سسپینڈ اور ریورٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کے پی او میں جو ہے وہ صبح 10 سے رات 10 بجے تک جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یہ ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میں کس ایس ایس پی کا طرف میرا اشارہ ہے۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سے سبسکرائب کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین ایک اور بڑا کارنامہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کا ہے، جس پر جو ہے وہ تعریف کے قابل ہیں کہ انہوں نے ماڈل پولیس اسٹیشنوں کا خاتمہ کر دیا اور اسے جو ہے ایک ڈونگ قرار دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جس کسی کی بھی ذہن کی اختراع ہے، اس سے جرائم میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا، اور یہ جو ماڈل پولیس اسٹیشن ہے یہ سوائے اپنوں کو نوازنے کے اور کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو کے مصداق، یعنی اقربا پروری کی جو ہے اس سے بدترین کوئی اور مثال نہیں ہو سکی۔ کس طریقے سے جو ہے سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے وہ بہادر آباد اور فیروز آباد تھانوں کو ایک کر کے ماڈل پولیس اسٹیشن بنا کے اورنگزیب خٹک کو وہاں کا ایس ایچ او بنا دیا، یعنی کہ ان کو نواز دیا، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے، یعنی کہ ایس ایچ او ایک ہے، تھانے دو دے دیے۔ اس طریقے سے پیر شبیر جیسے انسپکٹر پولیس افسر کو جو ہے وہ دو تھانے دے دیے گئے، یعنی کہ بورڈ بیسن اور خود کلفٹن تھانہ، یعنی کہ وہ ایک بورڈ بیسن تھانے کے جرائم کو بھی کنٹرول کرنے کے لائق نہیں ہے، انہیں دو تھانے دے دیے گئے۔ یہ نوازنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی بیماری کو دیکھتے ہوئے جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے جو ہے فیصلہ کیا کہ ان ماڈل پولیس اسٹیشنوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اب جو ہے وہ بہادر آباد اور فیروز آباد کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ فیروز آباد بہادر آباد تھانے میں جو ہے سب انسپکٹر معراج انور کی پوسٹنگ خود اورنگزیب خٹک نے جو ہے اپنے ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن کے ذریعے کروائی۔ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے اس پوسٹنگ میں جو ہے 7 لاکھ روپے کا وظیفہ خرچ کیا، اور یہ رقم بھی خود اورنگزیب خٹک نے ہی خرچ کی ہے، اس لیے کہ جو معراج انور پچھلے 5-7 سال سے عطاب میں تھے، جب وہ مبینہ ٹاؤن کے ایس ایچ او تھے، تو اس وقت جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ ان کے تھانے کے حدود میں چلنے والے جو ہے جوئے سٹے کے اڈے پر چھاپا مار کر ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا تھا، انہیں ریوارڈ اور سسپینڈ بھی کر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اسی وقت سے عطاب میں تھے اور انہیں بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ تھانے کے ایس ایچ او نہیں لگ سکیں گے۔ لیکن اب جب وقت بدل گیا ہے تو پھر اورنگزیب خٹک کو ان کی ضرورت پڑی اپنے ساتھی کو معراج انور کی، انہوں نے اس کی پوسٹنگ جو ہے خود ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن سے کروا کے انہیں بہادر آباد تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا، تاکہ عملی طور پر جو ہے وہ بہادر آباد تھانہ اب بھی جو ہے وہ خود اورنگزیب خٹک کے اپنے ہی دسترس میں ہے، اور جو معراج انور ہے وہ ایز اے چوکی انچارج کے جو ہے وہاں پر کام کریں گے۔ یہی ان کی اپنی سوچ ہے کس کی، اورنگزیب خٹک کی۔ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے خود مبینہ طور پر 7 لاکھ روپے کا وظیفہ دے کر معراج انور کی جو ہے بہادر آباد تھانے میں ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ کروا دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بااثر انسپکٹر ہیں اشتیاق غوری، ان کی پوسٹنگ پر چونکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے ان کی بری شہرت کی وجہ سے قدغن لگا رکھی تھی، اور صاف طور پر جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے کہا تھا کہ اشتیاق غوری کی پوسٹنگ سے پہلے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کے علم میں بات ضرور لائی جائے کہ ان کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے، یعنی ایک طریقے سے قدغن لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اشتیاق غوری پریشان تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے سفارشیوں کے گھروں کے چکر لگانا شروع کر دیے، جس کے بعد جب ان کی سفارش آ جاتی ہے اور آئی جی سے ان کو فون ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر خود جو ہے بنفس نفیس آئی جی آفس جاتے ہیں، آئی جی سے بھی ان کی کہتے ہیں کہ بالواسطہ ملاقات ہوتی ہے، آئی جی کے پی ایس او جو ہے عدنان رفیق صدیقی سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی ایک سیٹنگ کے بعد جو ہے اب جا کے کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے میمن گوٹ تھانے میں ہونے جا رہی ہے، جہاں خود خالد
محمود کی جو پوسٹنگ کروائی تھی آئی جی کے دوسرے جو لاڈلے ہیں ایس ایس پی تھے اس وقت اب جو ڈی آئی جی ہیں سی آئی اے، نعمان صدیقی نے جن کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، خود اومنی بینک والے میٹر میں جس میں وہ بینکر نورین کو جو ہراساں کروایا گیا تھا اس ایس ایچ او گلستان جوہر خالد سے، جنہیں اب نوازنے کے لیے پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے میمن گوڑ تھانے کے وہ مزے لے رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر انہیں وہاں تبدیل کر کے ان کی جگہ پر جو ہے خود انسپکٹر اشتیاق غوری کو وہاں ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے ایک خبر اور شیئر کرتے چلوں کہ چودھری زاہد ایک اے ایس آئی ہیں جو پہلے سعید آباد تھانے کے ایڈمورر ہوا کرتے تھے، وہاں سے جو ہے اس وقت کے جو موجودہ جو ڈی آئی جی ویسٹ ہیں عاصم قائم خانی کے پی ایس او شاہ عدیل کی ٹیم میں شامل عمران آفریدی ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جب یہ جو ہے ہیڈمورر سعید آباد ہوتے ہوئے جو ہے چھالیا سے برے جو ہے ٹرک کو گزار رہے تھے بغیر کسی چیکنگ کے، رشوت لینے کے بعد، یعنی کہ 1 لاکھ روپیہ 1 گھنٹے کا لے کے 1 گھنٹے کے دوران اپنے حدود سے یہ جتنے چاہے گاڑیاں اسمگلنگ سے بری گزر جائے یہ ان کو پرمیشن دیا کرتے تھے۔ اسی جرم میں وہ پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں، جس کے بعد جو ہے ایس پی بلدیہ شیلا جو فاروقی ہے وہ ان کی ایک رپورٹ بنا کے ڈی آئی جی کو بھجواتے ہیں، اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ سسپینڈ اور ریورڈ ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر سزا کے طور پہ جو ہے دربان ڈیوٹی کے طور پر جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ کے آفس کے گیٹ پر لگا دیا تھا، جس کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے ان کے بھائی جو ہے چودھری ارشاد جو ہے وہ سفارش کروا کے اپنے بھائی کو بحال کروا دیتے ہیں، اور بحال کرنے کا ان کو پروموشن بھی ہوتا ہے، ان کے بعد پوسٹنگ عزیز آباد ہو جاتی ہے، اور گوم گام کے دوبارہ کہتے ہیں نا جدھر دکھوتی ہوتی آنکل ہوتی، دوبارہ جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن میں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ایس ایس پی کیماڑی کے جو پی ایس او ہے واجد کے ذریعے دوبارہ سعید آباد تھانے کے ہیڈ مورر لگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے سعید آباد کے ہیڈ مورر کو جو ہے ٹرانسفر کر کے جیکسن، اور جیکسن کے ہیڈ مورر ساجد کو جو ہے وہ کھوڑے لین لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، آج ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے جو ہے خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں معظم جاں انصاری کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ وہ فیلڈ میں جو ہے توجہ دیں۔ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کے جو پولیس افسران ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ہے آرگنائز جرائم میں جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں، خاص طور سے منشیات، شیشہ اور آئس کے کاروبار میں۔ تو اب وہاں ایک ایسے آئی جی کی ضرورت ہے کہ جو دفتری امور سے زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکل کام پر توجہ دے، یعنی کہ اب انہیں کرائم فائٹر بننا پڑے گا۔ میٹنگوں کا سلسلہ اب بند کر دیں اور اب خود میدان میں نکل آئیں، اس لیے کہ اب جس قسم کے خیبر پختونخوا کے پولیس افسروں سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے وہ اب وہ نہیں رہے ہیں، اب وہ جو ہے تھوڑے سے مکس اپ ہو گئے، تو اب تھوڑا سا انہیں آنکھیں دکھانی ہوگی، تھوڑا فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑے گا، تب جا کے ان جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔